برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا چین کا دورہ بظاہر امریکی صدر کو ناگوار گزر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی دھمکی کہ چین سے نزدیکی برطانیہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لیکن برطانیہ کسی دباؤ میں آتا نظر نہیں آ رہا۔ یہی نہیں، پچھلے کچھ عرصے میں برطانیہ کے علاوہ کئی اور یورپی ممالک کے رہنماؤں نے بھی چین کا دورہ کیا ہے۔ تو یہ سب کچھ صدر ٹرمپ کے یورپ کے جانب جو حالیہ رویہ ہے اس کے رد عمل میں ہو رہا ہے، یا واقعی یورپی حکمت عملی میں بڑی تبدیلی آنے والی ہے؟ میں ہوں سمرا فاطمہ اور یہ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا، انڈین کرکٹر وراٹ کوہلی نے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے اچانک غائب ہو جانے سے شدید تشویش کا اظہار اور قیاس آرائیاں، اور بی بی سی نے وینزویلا کے تیل سے مالا مال ایک ایسے قصبے کا دورہ کیا جس کے مکین امید کرتے ہیں کہ ٹرمپ کے منصوبے شاید ان کی تقدیر بدل دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ برطانیہ کا چین سے تجارت کرنا برطانیہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بات اصل میں انہوں نے ایسے وقت پر کہی ہے جب برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر چین کے 3 روزہ دورے پر ہیں اور وہ شنگھائی میں موجود ہیں۔ اس سے قبل بعض دیگر یورپی رہنماؤں نے بھی چین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے دورے کیے ہیں۔ کل صدر شی کے ساتھ ملاقات کے بعد کیئر سٹارمر نے دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط کرنے پر زور دیا۔ برطانیہ سے پہلے کینیڈا، فرانس اور فن لینڈ کے رہنماؤں نے بھی حالیہ مہینوں میں چین کا رخ کیا ہے۔ یورپی رہنماؤں کا چین کی جانب رخ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب امریکہ اور یورپ کے درمیان بظاہر دوری نظر آ رہی ہے، اور صدر ٹرمپ یورپ کو واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار نہ کرے۔ صدر ٹرمپ کی باتوں سے تو یہ ظاہر ہے کہ وہ برطانوی وزیر اعظم کے چین کے دورے سے خوش نہیں ہیں۔ میرے خیال میں ان کے لیے ایسا کرنا بہت خطرناک ہے، اور کینیڈا کے لیے تو چین کے ساتھ کاروبار کرنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کینیڈا کی حالت اچھی نہیں ہے، وہ بہت خراب کارکردگی دکھا رہا ہے، اور چین کو اس کا حل نہیں سمجھ سکتے۔ اور درمیان برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اس دورے اور اس کے مقاصد کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ خود صدر ٹرمپ اپریل میں چین کا دورہ کرنے والے ہیں۔ کیئر سٹارمر پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ وہ بیجنگ یا واشنگٹن میں سے کسی ایک کا انتخاب نہیں کریں گے۔ کل ہم نے بڑی گرم جوشی سے بات چیت کی اور واقعی نمایاں پیش رفت حاصل کی، کیونکہ برطانیہ کے پاس آفر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہماری بات چیت کے نتیجے میں اسکاچ وسکی پر ٹیرف آدھا کر دیا گیا ہے، اور برطانوی شہریوں کے لیے چین کا ویزا فری سفر ممکن ہو گیا۔ یہ واقعی اہم پیش رفت ہے۔ اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت آکسفورڈ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عالمی امور کے تجزیہ کار افتخار ملک۔ افتخار صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یورپی رہنما بظاہر لگتا ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ چائنا ایک سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے ان دا ورلڈ اینڈ اٹس گروئنگ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بیلنس کرنا چاہتے ہیں اپنے ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ۔ تو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ اکنامک آسپیکٹ میں ہے، امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے ظاہر ہے وہ اکنامک بھی ہے، سیکیورٹی بھی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ شروع میں غصہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ماڈریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ یورپ اپنی تھوڑی بہت اٹانومی جو ہے اس کو اسرٹ کر رہا ہے، اور اس حوالے سے چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو ری اسیس کر رہا ہے، ری ڈیفائن کر رہا ہے، اور چین کے ساتھ جو اکنامک ریلیشن شپ ہے یورپ کی، جس میں برطانیہ بھی شامل ہے، بہت ہے۔ اگرچہ امریکہ کے ساتھ یورپین یونین کی یا برٹن کی جو تجارت کا والیوم ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن چین کے ساتھ بھی برطانیہ کا فار ایگزامپل جو ٹریڈ والیوم پچھلے سال کا تھا وہ 106 بلین پاؤنڈ کا تھا۔ تو یہ جو تجارت ہے یہ گرو کر رہی ہے، اور میرے خیال میں یہی فارن پالیسی کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے۔ اچھا، امریکہ اور یورپ کا اتحاد بہت مضبوط اور ضروری تصور کیا جاتا ہے، کیا یہ نئی دوستی صدر ٹرمپ کے رویے کی وجہ سے ہے یا پھر واقعی پالیسی میں تبدیلی ہے؟ میرے خیال میں امریکہ نے اور یورپین یونین یا یورپ نے دونوں نے اپنے تعلقات کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک قسم کی مضبوط گارنٹی سمجھ لیا تھا، اور اس میں یہ جو ریسنٹ ہکپس آئی ہیں، جو ریسنٹ ایشوز آئے ہیں، اس سے میرے خیال میں دونوں طرف سے کافی لرننگ اور ان لرننگ ہو رہی ہے۔ تو امریکہ بھی اپنے ری ڈیفائن کر رہا ہے، نیٹو کی حیثیت سے سب سے بڑا وہ ایکٹر ہے، اور یورپ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ اس کے دفاعی اخراجات بڑھیں، اور کافی حد تک اس کی سیکیورٹی پالیسیز جو ہیں وہ امریکہ کو ناراض کیے بغیر اٹانومس ہوں۔ تو میرے خیال میں دونوں فریقین جی، اپنے آپ کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں۔
افتخار صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ یورپ اور چین کی جو قربت نظر آ رہی ہے یہ مستقل ثابت ہونے والی ہے یا امریکہ میں قیادت کی تبدیلی اس میں پھر تبدیلی لا سکتی ہے؟ امریکہ کچھ حد تک تو پریشر ڈال سکتا ہے، لیکن امریکہ یورپ کو اپنی اٹانومس پالیسی فالو کرنے سے روک نہیں سکتا، اور آپ نے دیکھا، آپ نے کہا بھی ہے کہ کینیڈا، فرانس اور جرمنی کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی چائنا کو وزٹ کر رہے ہیں، اور امریکہ کے صدر بھی چند ہفتوں میں چائنا کا وزٹ کر رہے ہیں۔ تو چائنا ایک پرماننٹ ریالٹی ہے، یہ کوئی جانے والی ایک اکنامک فورس نہیں ہے، اور اس سے برطانیہ کو کافی فائدہ ہے، جیسے کہ آپ نے خبروں میں کہا کہ وسکی کے حوالے سے، اور پھر یہاں چائنیز اسٹوڈنٹس جو ہے اباؤٹ 150,000 اسٹوڈنٹس ہیں، اور برطانیہ کا جو سروس سیکٹر ہے اس میں ایجوکیشن کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ 44 بلین پاؤنڈ ہر سال فارن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جی، کی وجہ سے برطانیہ کی اکانومی میں آتے ہیں۔ بہت شکریہ افتخار صاحب ان تفصیلات کے لیے۔ اور وینزویلا کی قومی اسمبلی نے ایک ایسا بل منظور کر لیا ہے جس کے تحت تیل کی صنعت میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ یہ اقدام امریکہ کے مطالبے پر کیا گیا ہے، جس نے رواں ماہ کے اوائل میں صدر نکولاس مدورو کو حراست میں لیا تھا۔ ملک کے عبوری رہنما ڈیلسی روڈریگز نے اس تبدیلی کو تاریخی قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ ان کے سوشلسٹ اتحادی نکولاس مدورو بھی اسی نوعیت کی اصلاحات کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ بی بی سی منڈو سروس کے نوبیٹو پیریڈیز صدر مدورو کو ہٹائے جانے کے بعد وینزویلا کے زوال پذیر تیل کے مرکز سے رپورٹنگ کرنے والے پہلے بین الاقوامی صحافی ہیں۔ ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں غضنفر حیدر۔ یہ جھیل مراکائبو ہے، وینزویلا کے شمالی ساحل پر۔ یہی علاقہ کبھی ملک کی تیل کی دولت کا مرکز تھا۔ آج یہاں ماہی گیروں کی کشتیاں اور زنگ آلود تیل کے ڈھانچے ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ ایک صدی پہلے یہی وہ جگہ تھی جہاں وینزویلا میں پہلی بار تیل دریافت ہوا۔ اگر غیر ملکی سرمایہ کاری واپس آتی ہے تو اس کے اثرات سب سے پہلے یہاں محسوس ہوں گے۔ کئی دہائیوں کی بد انتظامی، سرمایہ کاری کی کمی اور پابندیوں نے وینزویلا کے تیل کے شعبے کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ آلودگی نے ملک کی بچی کچی صنعتوں میں سے ایک ماہی گیری کو بھی متاثر کیا ہے۔ ماہی گیر کارلوس ان آلودہ پانیوں سے پہلے کے مقابلے میں کم مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ ملک کے صدر کے ساتھ جو ہوا اس کے باوجود وہ امریکی سرمایہ کاری کے حق میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ تیل کی پیداوار ایک بار پھر شروع ہو۔ یہ اچھا ہوگا، روزگار پیدا ہوگا اور ہمارے بچوں کو ماہی گیری پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ وہ علاقہ ہے جو کبھی وینزویلا کی تیل کی دولت کی بدولت تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ماڈل رہائشی کالونیاں تھیں جس کے پیچھے بڑی امریکی کمپنیوں کے فنڈز شامل تھے۔ حالات بدلنا آسان نہیں ہوگا۔ امریکہ کی طویل مدتی حکمت عملی کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے بڑی آئل کمپنیاں تیل کی پیداوار بحال کرنے کے لیے درکار اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے میں ہچکچا رہی ہیں۔ ایک مقامی سیاستدان کا کہنا ہے کہ اس مہینے کے اوائل میں امریکی فوجی کارروائی کے خلاف اب بھی بڑے پیمانے پر غصہ پایا جاتا ہے۔ حکمران جماعت کے سیاستدان دیکھیں ہم وینزویلا کے لوگ کس تکلیف میں ہیں۔ 3 جنوری کے واقعات ایک واضح جارحیت تھے۔ نیا قانون غیر ملکی کمپنیوں کو تیل کے شعبے تک رسائی دیتا ہے۔ یہ واشنگٹن کا دیرینہ مطالبہ تھا، لیکن یہاں کے بیشتر لوگوں کے لیے ملک کے وسیع تیل کے ذخائر سے فائدہ اٹھانا ابھی بھی ایک خواب کی مانند ہے۔ اور راتوں رات کرکٹر وراٹ کوہلی کا انسٹاگرام اکاؤنٹ غائب ہو جانے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہنگامہ برپا ہو گیا، لیکن پھر ان کا اکاؤنٹ بحال بھی ہو گیا۔ تو آخر ہوا کیا تھا، دیکھیے آج ٹرینڈنگ سٹوری میں۔ انڈین کرکٹ سٹار وراٹ کوہلی سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے کھلاڑیوں میں شامل ہیں۔ انہیں انسٹاگرام پر 274 ملین سے بھی زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں، اور آج صبح جب ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ چند گھنٹوں کے لیے غائب ہو گیا تو ان کے فینز میں تشویش پھیل گئی اور سوشل میڈیا پر مختلف قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔ اکاؤنٹ کی ان اویلیبلٹی یا ٹیمپریری ڈس اپیئرنس کے اسکرین شاٹس تیزی سے وائرل ہونے لگے۔ چند گھنٹوں بعد اکاؤنٹ تو بحال ہو گیا، لیکن یہ قیاس آرائیاں جاری رہیں کہ بھلا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا، ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا تھا یا عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ کچھ نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل ڈی ٹاکس کے لیے کیا گیا ایک اقدام ہو سکتا ہے۔ ایکس یوزر امت ٹی نے لکھا، لگتا ہے سوشل میڈیا کی نیگیٹیوٹی سے بور ہو گئے۔ ونیت چاولہ لکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے اس قسم کے اقدام پری پلانڈ ہوتے ہیں۔
वैभव एम ने लिखा, कोई मुल्क छोड़ रहा है, कोई इंस्टाग्राम छोड़ रहा है, कोई स्टार्टअप छोड़ रहा है, सब 40 का होते होते बूढ़े हो गए हैं। और एक्स यूज़र सागर ने लिखा, मालिक जब इंस्टाग्राम अकाउंट वापस आ सकता है तो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट भी वापस ले लो। वैसे ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि ये वाक़या किसी तकनीकी ख़राबी का नतीजा था, सोशल मीडिया से वक्ती लाताल्लुक़ी का फ़ैसला था या क्या था। इस बारे में इंस्टाग्राम की मालिकाना हक़ रखने वाली कंपनी मेटा या कोहली की मैनेजमेंट टीम की जानिब से वज़ाहत के लिए कोई भी बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। मैं हूं समरा फातिमा और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। और अब एक नज़र डालते हैं दीगर आलमी खबरों पर। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को अमेरिका की कौमी सलामती के लिए खतरा करार देते हुए एक सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत किसी भी ऐसे मुल्क पर टैरिफ आयद किए जा सकते हैं जो क्यूबा को तेल फरोख्त करेगा। क्यूबा पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो हमास और हिजबुल्लाह जैसे गैर मुल्की दहशतगर्द गिरोहों और अमेरिका के मुखालिफ ममालिक, जिनमें रूस, चीन और ईरान शामिल हैं, उनकी हिमायत और मदद करता है। बरतानिया के डॉक्टर्स ने BBC को बताया है कि ये जानने के लिए मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है कि क्या वज़न कम करने वाले इंजेक्शन से पित्ते यानी गॉल ब्लैडर के निकाले जाने का ताल्लुक़ है। इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस ने 2024 और 25 में इस तरह की सर्जरीज की सबसे ज़्यादा तादाद रिकॉर्ड की है। पथरी यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाना वज़न कम करने के इंजेक्शंस का एक आम साइड इफ़ेक्ट बताया जा रहा है। निपा वायरस के ताज़ा केसेस के बाद जनूबी एशिया में खदशात बढ़ गए हैं। कल हमने आपको इंडिया में इसके चंद केसेस की कंफर्मेशन के बारे में बताया था और अब पाकिस्तान ने मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम सरहदी रास्तों पर सख्त तिब्बी स्क्रीनिंग नाफिज कर दी गई है, हवाई अड्डों, ज़मीनी सरहदों और बॉर्डर्स पर, बंदरगाहों पर। पाकिस्तान के साथ साथ सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकॉन्ग, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे ममालिक ने भी एयरपोर्ट्स पर सेहत के चेक बढ़ा दिए हैं ताकि मुमकिन फैलाव को रोका जा सके। इंडिया के मगरबी बंगाल में सामने आने वाले 2 केसेस में शामिल अफराद दोनों ही महकमा सेहत के कारकुन थे और उनके राब्ते में आने वाले 196 लोगों की निगरानी के बाद कोई नया मुस्बत केस सामने नहीं आया है। निपा वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर भारत में अवाम में तशवीश पाई जा रही है। तो आने वाले समय में हम लोग को इससे अवेयर होना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा और इसका अभी तक कोई टीका भी नहीं निकला है। अभी सब डर के है कि ऐसा अचानक से आ गया ये नया वाला वायरस। एक तो वायरस से हम लोग आए, फिर ऊपर से दूसरा वायरस आ गया। इसका तो हम लोग का एक ट्रॉमा रहता है। निपा एक जूटोनिक वायरस है। जूटोनिक वायरस का मतलब है कि ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। आमतौर पर ये वायरस खंजीर या फल खाने वाले चमगादड़ों के जरिए इंसानों में फैलता है, जिसमें मौत की शरह 40 से 75% तक हो सकती है और इसका कोई वैक्सीन या मखसूस इलाज मौजूद नहीं है अभी तक। इन्फेक्शन की इब्तदाई अलामत आम नौइयत की होती है, जिनमें फ्लू जैसी अलामात शामिल हैं, जैसे कि बुखार, सर दर्द, पिट्ठों में दर्द, क़े और गले में खारिश। तकरीबन 2/3 मरीजों में ये बीमारी तेज़ी से बिगड़ जाती है और 5 से 7 दिन के अंदर वो कोमा में भी जा सकते हैं। हिफाजती इक़दामात और स्क्रीनिंग में इजाफा इस बात की अक्कासी करता है कि हुक्काम वायरस के फैलाव से परेशान हैं। और इंडिया में ख़वातीन का एक ग्रुप एक ऐसे खेल में पहचान बना रहा है जो पहले सिर्फ ठंडे ममालिक में खेला जाता था। महदूद वसाइल और बुनियादी ढांचे की कमी और एक ऐसे मुआशरे के बावजूद जो उन्हें ये कहता था कि आइस हॉकी का खेल उनके लिए नहीं है, इन ख़वातीन ने खेलना नहीं छोड़ा। BBC ने हाल ही में शुमाली रियासत उत्तराखंड के शहर देहरादून में टीम से मुलाकात की ताकि उनके सफ़र के बारे में मज़ीद जाना जा सके। जानवी मूले की रिपोर्ट पेश कर रही हैं खदीजा आरिफ। जब भी हम आइस पे उतरते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं और ये एक अलग दुनिया है हमारे लिए। आइस हॉकी इज़ अ वेरी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। आइस हॉकी में तो मैंने पूरा अपना लाइफ इसी में दे दिया। पूरे टीम मेंबर इतना खुशी हो रहा था, किसी किसी के आंसू में आँख में आंसू आ रहा था। ये है आइस की दुनिया।
इंडिया में ये ख़वातीन आइस पर अपनी जगह बना रही हैं, लेकिन एक ठंडे मौसम का खेल इंडिया जैसे गर्म और ट्रॉपिकल मुल्क में मजबूत बुनियाद कैसे बना सका। बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं होता है कि आइस हॉकी क्या होता है, बट हमारे लिए ये आसान था बिकॉज वी वर बोर्न इन द हिमालयज ऑफ इंडिया। लेकिन इनका चैलेंज मौसम नहीं था, बल्कि माशरे को ये यकीन दिलाना था कि उनका आइस पर होना भी जायज़ है। हम इक्विपमेंट्स भी नहीं थे उस टाइम पे, लड़कों से बोरो करके लाते थे। आइस हॉकी इज़ अ वेरी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, वहाँ बहुत चोट लगती है एंड इट्स अ वेरी फास्ट गेम एंड वी आर एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, वी आर टोल्ड वी आर नॉट supposed to do that. So that was one of the breaking barriers kind of thing that we have achieved. रिंग के बाहर हम रिंचन डोलमा से मिले, आइस हॉकी टीम की पहली कप्तान थी। उन्होंने अपनी बेटी की पैदाइश के सिर्फ 5 माह बाद दोबारा आइस पर वापसी की। शादी के बाद कईयों का वो छूट जाता है, गेम छूट जाता है, और कईयों का बच्चा होने के बाद छूट जाता है। फॉर मी मेरा बेटी जो है वो बहुत ही मतलब लकी चार्म है। इंडिया की ख़वातीन की आइस हॉकी टीम 2016 में कायम हुई। जून 2025 में उनकी मेहनत रंग लाई जब टीम ने एशिया कप में कांसी का तमगा जीता। मैं कैसे बोलूँ, इतना खुशी हो रहा था, किसी किसी के आंसू में आँख में आंसू आ रहा था। ऐसा फील हो रहा था कि हमने ब्राउन्स नहीं, कि हमने गोल्ड जीता है। आइस हॉकी ने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन ये आइस हॉकी भी विंटर्स गेम में भी हम ओलंपिक लेवल तक पहुंचे, मैं यही सपना देखती हूँ। हमारे टाइम पे पता नहीं वो होगा क्या नहीं। तो आज प्रोग्राम में इतना ही। आप देख रहे थे BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। प्रोग्राम में शामिल स्टोरीज़ और ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर आइए। BBC न्यूज़ उर्दू के इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक पेजेस भी अवेलेबल हैं, वहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब मंडे को आपसे मुलाकात होगी। समरा फातिमा को इजाज़त दीजिए।